اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، یعنی خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے، اور اسی دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی کی شکایت کی. آپ ممبر پر چڑھے اور فرمایا، اے مسلمانوں کے گروہ، اس شخص سے کون میرا بدلہ لیتا ہے جس کی اذیت رسائی اب میرے گھر تک پہنچ گئی ہے؟ اللہ کی قسم میں اپنی بیوی کے بارے میں سوائے خیر کے کوئی بات نہیں جانتا. جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کی بات تھی نا، وہ اب زبان پر آ گئی. اور نہ اس شخص میں جس پر تہمت لگائی گئی ہے سوائے خیر کے کوئی بات جانتا ہوں. یعنی صفوان میں بھی کوئی برائی میں نہیں دیکھتا، میں تو صرف خیر ہی خیر جانتا ہوں اس کے بارے میں. وہ جب بھی میرے گھر گیا تو میرے ساتھ گیا، یعنی صفوان اکیلے بھی میرے گھر کبھی نہیں گئے. یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کس حال پر لے کر آئے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس حوالے سے بات ممبر پر کھڑے ہو کر کر رہے ہیں. آپ سوچیں کتنا پریشان کیا ہوگا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے. یہ سنتے ہی سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اوس قبیلے کے سردار تھے کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کا بدلہ لیتا ہوں. اگر یہ تہمت لگانے والا میرے قبیلہ اوس میں سے ہے تو میں ابھی اس کی گردن اڑا دوں گا، اور اگر ہمارے بھائی خزرج میں سے ہوا تو آپ حکم دیجئے، جو آپ حکم دیں گے وہ ہم بجا لائیں گے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ یہ سن کر سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے. وہ خزرج کے سردار تھے. سعد بن معاذ اوس کے سردار تھے تو سعد بن عبادہ خزرج کے سردار تھے. اب یہ کھڑے ہوئے. اس سے پہلے وہ نیک آدمی تھے مگر ان کی قوم کی حمیت نے انہیں ابھارا. وہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگے، اللہ کی بقا کی قسم، تم غلط کہتے ہو، تم اس کو نہیں مار سکتے اور نہ اس کی قدرت رکھتے ہو. یہ سن کر اسید بن حذیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے جو سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا زاد تھے. انہوں نے سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، تم جھوٹے ہو، اللہ کی بقا کی قسم ہم ضرور اس کو قتل کریں گے. تم منافق ہو، تبھی تو منافق کی حمایت کرتے ہو. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ اس پر دونوں قبیلے اوس اور خزرج کے لوگ اٹھ کھڑے ہوئے اور لڑنے کے لیے تیار ہو گئے. یعنی مسلمان آپس میں لڑ پڑتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر کھڑے تھے. آپ انہیں خاموش کرانے لگے یہاں تک کہ وہ خاموش ہو گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی خاموش ہو گئے، کیونکہ یہ سولوشن نہیں تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا لگا کہ اس طرح کے اناؤنسمنٹ سے عبداللہ بن ابی کو پنشمنٹ مل جائے گی اور اس مسئلے کا حل نکل آئے گا، لیکن یہ مسئلے کا حل نہیں تھا. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبر کر گئے اور حکمتاً خاموش ہو گئے. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش نہ کراتے تو خانہ جنگی ہو جاتی، مسلمان کا قتل کر دیتا، آپس میں لڑائی شروع ہو جاتی. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں سارا دن مسلسل روتی رہی، نہ آنسو تھمتے تھے اور نہ مجھے نیند آتی تھی. بتائیے نیند آ سکتی ہے؟ ان کی جگہ رہ کر سوچیں، نیند نہیں آ سکتی اور نہ رونا رک سکتا ہے، کیونکہ اتنا زیادہ ڈپریشن تھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ اب ہوگا کیا. انہوں نے کیسی کیسی باتیں میرے بارے میں کی. اب جب دوسری صبح ہوئی تو میرے ماں باپ میرے پاس بیٹھے ہوئے تھے. میں 2 رات اور 1 دن سے مسلسل رو رہی تھی. اس عرصے میں مجھے نہ نیند آتی تھی اور نہ آنسو تھمتے تھے. والدین سوچنے لگے کہ کہیں روتے روتے میرا کلیجہ نہ پھٹ جائے، کیونکہ ایک لمٹ تک انسان رو سکتا ہے نا، پھر تو شاید ٹینشن کی وجہ سے دماغ کی نس ہی پھٹ جائے گی اور انسان مر سکتا ہے. میرے ماں باپ بھی میرے پاس تھے اور میں رو رہی تھی کہ انصار کی ایک عورت نے اندر آنے کی اجازت مانگی. میں نے اسے اجازت دے دی. وہ بھی میرے پاس بیٹھ کر رونے لگ گئی. انصار کی عورتیں حضرت عائشہ کے ساتھ تھی. اور آپ دیکھیے کہ جب تک حضرت عائشہ کو کچھ پتا نہیں تھا، کوئی عورت نے آ کر حضرت عائشہ کے پاس کوئی ڈسکشن نہیں کیا. اس وقت کے زمانے کی بات لے لیں تو کیا ہوتا؟ میں خیال میں سب سے پہلے حضرت عائشہ کو جا کے کوئی نہ کوئی عورت بتاتی. اس وقت کی عورتوں نے تو کوئی ڈسکشن نہیں کیا حضرت عائشہ کے پاس آ کر. لیکن اگر یہ واقعہ آج ہوا ہوتا تو میں خیال میں منٹوں میں بھی میں بتاؤں کہ بہت دور کا ٹائم بتا رہی ہوں، کوئی 5-6 منٹ میں ہی حضرت عائشہ کو بتا دیا جاتا کہ آپ کے خلاف یہ باتیں ہو رہی ہیں. ہم اسی حال میں تھے کہ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کیا اور بیٹھ گئے. حالانکہ جس دن سے مجھ پر تہمت لگائی گئی تھی اس دن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس بیٹھے نہیں تھے. اور حضرت عائشہ کو دیکھیں کس طرح سے نوٹس کر رہی کہ بیٹھ نہیں رہے، آ جا کر بیٹھے ہیں.
تہمت کے بعد 1 مہینے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتظار کیا اور میرے معاملے میں کوئی وحی آپ پر نہیں آئی تھی. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ آپ نے بیٹھ کر خطبہ پڑھا، پھر فرمایا اما بعد، اے عائشہ مجھے تمہاری طرف سے ایسی خبر پہنچی ہے، اگر تم بے گناہ ہو تو اللہ ان قریب تمہاری پاک دامنی بیان کر دے گا، اور اگر تم کسی گناہ میں آلودہ ہو گئی ہو تو اللہ سے معافی مانگو، کیونکہ بندہ اگر اپنے گناہ کا اقرار کر کے توبہ کر لے تو اللہ معاف کر دیتا ہے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بات مکمل کر چکے تو اچانک میرے آنسو بند ہو گئے، اور ایسے بند ہوئے کہ پھر ایک قطرہ بھی نہیں نکلا، کیونکہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے یہ بات سن لی نا تو بس پھر اب اینڈ ہو گیا. یعنی جن سے سب سے زیادہ ہوپ تھی، ایسا لگ رہا تھا کہ اب وہ ہوپ بھی ٹوٹ رہی ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 آپشنز دے دیے. کہتی ہے میں نے اپنے والد سے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میری طرف سے جواب دیجیے. کیا چاہ رہی تھی؟ کہ حضرت ابوبکر صدیق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں کہ میری بیٹی ایسا کر ہی نہیں سکتی، میری بیٹی پاک دامن ہے. انہوں نے کہا، اب ابوبکر نے کیا جواب دیا؟ اللہ کی قسم میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں آپ کی بات کا کیا جواب دوں. خاموش رہے، کچھ نہیں بولا، بیٹی کی سائیڈ نہیں لی. پھر میں نے اپنی والدہ سے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا آپ جواب دیجئے. انہوں نے بھی یہی کہا، اللہ کی قسم میری سمجھ میں نہیں آتا میں کیا جواب دوں. آپ کو کیا لگتا ہے، کیا حضرت ابوبکر صدیق کو اور ام رومان جو حضرت عائشہ کی والدہ تھی ان کو یقین نہیں تھا کہ ان کی بیٹی صدیقہ ہے، پاک دامن ہے؟ کیا یقین نہیں تھا؟ یقین تھا، لیکن پیرنٹس کی گواہی اپنے بچوں کے حق میں ویلیو نہیں رکھتی، اور وہ بھی اس سیریس میٹر میں. اور پھر یہ کہ سامنے کون بیٹھے تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ان کے ہوتے ہوئے کوئی بات کرنا پاسبل نہیں تھا. دونوں نے منع کر دیا کہ ہم کیا جواب دیں، ہمیں تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا. بالآخر میں نے خود ہی کہنا شروع کر دیا. اس وقت میں ایک کمسن لڑکی تھی، قرآن بھی میں نے زیادہ نہیں پڑھا تھا، ابھی اتنا زیادہ قرآن نہیں پڑھا تھا، کیونکہ آپ دیکھیے کہ 6 ہجری میں ان کی ایج ہوگی کوئی 13-14 سال، بس اس سے زیادہ نہیں ہوگی، کیونکہ ان کی رخصتی ہوئی تھی 1 ہجری میں، ٹھیک ہے، اور اس وقت یہ 9 سال کی تھی. تو 9 سال میں اگر آپ 5 سال ملا لیں تو 14 سال کی ہوں گی زیادہ سے زیادہ. کہتی ہے میں نے اتنا قرآن بھی نہیں پڑھا تھا. میں نے کہا اللہ کی قسم آپ لوگوں نے یہ بات سنی اور وہ بات آپ لوگوں کے دل میں جم گئی اور آپ لوگوں نے اس کو سچ سمجھا. اب اگر میں یہ کہوں کہ میں بے گناہ ہوں اور اللہ جانتا ہے کہ میں بے گناہ ہوں تو آپ میری تصدیق نہیں کریں گے، لیکن اگر میں گناہ کا اقرار کر لوں اور اللہ جانتا ہے کہ میں اس سے پاک ہوں تو آپ تصدیق کریں گے، کیونکہ آپ کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ غلطی میری ہے. یہ جو جملہ انہوں نے بولا ہے نا کہ اللہ جانتا ہے کہ میں بے گناہ ہوں، اس سے انہوں نے کس بات کا اظہار کر دیا کہ میں نے کوئی غلطی نہیں کی، میں پاک دامن ہوں. اللہ کی قسم میرے پاس آپ لوگوں کے لیے کوئی مثال نہیں ہے سوائے یوسف علیہ السلام کے والد کے اس ارشاد کے کہ انہوں نے کہا تھا فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون، پس صبر ہی اچھا ہے اور جو کچھ تم کہہ رہے ہو اس پر اللہ ہی میرا مددگار ہے. یہ کہہ کر انہوں نے اپنا منہ پھیر لیا اور اپنے بستر پر لیٹ گئیں، یعنی ناراض ہو گئیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے. مجھے معلوم تھا اللہ خوب جانتا ہے کہ میں بے گناہ ہوں، سو وہ ضرور میری پاک دامنی بیان کرے گا، مگر مجھے یہ گمان نہیں تھا کہ میرے بارے میں قرآن اترے گا جو قیامت تک پڑھا جائے گا، کیونکہ میں اپنی حیثیت اتنی نہیں سمجھتی تھی کہ اللہ میرے بارے میں کلام کرے گا. اللہ تعالیٰ نے بات کی باقاعدہ ان آیتوں میں حضرت عائشہ کے بارے میں، اتنی خوبصورت آیات اتاری ہے ماشاءاللہ. خوش ہو گئی، کہتی ہے میں تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میرے بارے میں قرآن اترے گا. اور قرآن میں کسی بھی آیت کا آ جانا اس کا مطلب اب یہ آیات کب تک پڑھی جائیں گی؟ قیامت تک پڑھی جائیں گی. ہاں میں اپنی شان میں اپنی حیثیت اس لیول کی سمجھتی ہی نہیں تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے میرے بارے میں کلام کیا. مجھے یہ امید تھی کہ شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے بارے میں کوئی خواب دکھایا جائے گا، کیونکہ نبی کا خواب بھی وحی پر مبنی ہوتا ہے.
جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ میری پاک دامنی ظاہر کر دے گا. پھر اللہ کی قسم ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ جہاں بیٹھے ہوئے تھے سرکے بھی نہ تھے اور نہ گھر کا کوئی آدمی باہر گیا تھا کہ آپ پر وحی کا نزول شروع ہو گیا. ابھی انہوں نے کہا تھا واللہ المستعان علی ما تصفون، اور لیٹی اور منہ گھما کے لیٹی اور وحی اترنا شروع ہو گئی. اور وہی کیفیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر طاری ہوئی جو وحی کے نازل ہوتے وقت طاری ہوتی تھی، یعنی آپ کو پسینہ آ گیا اور پسینہ موتیوں کی طرح آپ کے مبارک جسم سے ڈھلنے لگا، حالانکہ وہ سردی کے دن تھے. کہتی ہیں یہ کیفیت آپ پر وحی کی شدت کی وجہ سے طاری ہوتی تھی جو آپ پر نازل ہوتی تھی. جب وحی ختم ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، اور پہلی بات جو آپ نے ارشاد فرمائی وہ یہ تھی، اے عائشہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری پاک دامنی بیان فرما دی ہے. اس وقت میری والدہ کہنے لگی اٹھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ ادا کرو، ان کو تھینکس بولو. میں نے کہا اللہ کی قسم میں تو آپ کا شکریہ ادا نہیں کروں گی، یعنی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ ادا نہیں کروں گی، میں تو بس اللہ عز و جل کا شکریہ ادا کروں گی. اللہ تعالیٰ نے میری پاک دامنی کے سلسلے میں 10 آیتیں نازل فرمائیں. جب یہ آیات اتری تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو محتاجی اور رشتے کی وجہ سے مستح کی مدد کیا کرتے تھے، کہا اللہ کی قسم آئندہ میں مستح کو کچھ نہیں دیا کروں گا. یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مستح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وظیفہ باندھ کے رکھا تھا، اس کے باوجود بھی مستح سے مسٹیک ہوئی. کہا آئندہ میں وہ جو وظیفہ دیتا تھا نا اب نہیں دیا کروں گا، کیونکہ اس نے عائشہ کے متعلق ایسی باتیں کی ہیں. تب اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی وَلَا يَأْتَلِ اولو الفضل منکم اور غفور الرحیم تک. یہ آیت نمبر 22 ہے جو آپ سورہ نور میں ہی پڑھیں گے انشاءاللہ. اور تم میں سے خوشحال لوگوں کو یہ قسم نہیں کھانا چاہیے کہ وہ قرابت داروں، مسکینوں اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو کچھ یعنی صدقہ وغیرہ نہ دیں گے. انہیں چاہیے کہ وہ ان کو معاف کر دیں اور ان سے درگزر کریں. کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے اور اللہ بڑا غفور الرحیم ہے. یہ آیت سن کر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اللہ کی قسم مجھے یہ پسند ہے کہ اللہ مجھے بخش دے. پھر وہ مستح سے پہلا سا سلوک کرنے لگے اور کہا اللہ کی قسم جب تک مستح زندہ رہا میں یہ معمول بند نہیں کروں گا. یعنی جب تک مستح زندہ ہے تب تک یہ وظیفہ چلتا رہے گا. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ اس تہمت کے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب بنت جہش ام المومنین جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کزن بھی تھی سے میرے بارے میں پوچھا کہ تم عائشہ کو کیسی سمجھتی ہو اور تم نے کیا دیکھا ہے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے کان اور آنکھ کی خوب احتیاط رکھتی ہوں. دیکھیں کیسی تمہید باندھی انہوں نے. کہتی ہیں میں تو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اچھا ہی سمجھتی ہوں. کتنا اچھا کامنٹ دیا انہوں نے اور پورے کانفیڈنس کے ساتھ دیا. کہا کہ میں اپنے کان اور آنکھ کی خوب احتیاط کرتی ہوں، یعنی میں ہر کسی کی بات سن نہیں لیتی اور میں جو دیکھتی ہوں وہی کہتی ہوں. عموماً لوگ کانوں کا اور آنکھوں کا غلط استعمال کرتے ہیں نا، ہر سنی سنائی بات کو لے لیتے ہیں اور جو دیکھا نہیں اس کے بارے میں بھی کامنٹس دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے، ایکچولی ان کی جو سسٹر تھی نا حمنہ بنت جہش وہ بھی حضرت عائشہ پر الزام لگانے میں انوالو ہو گئی تھی. اب زینب بنت جہش کیا کہہ رہی ہیں کہ عائشہ کو تو میں اچھا ہی سمجھتی ہوں، تو بہت نیک ہے. اب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزید بتاتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سے زینب ہی میرے برابر کی تھی، بڑھ چڑھ کر رہنا چاہتی تھی کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کزن تھی، سردار کی بیٹی تھی. تبھی تو زید بن حارثہ سے ان کی بنی نہیں. پتا ہے نا آپ کو، انشاءاللہ ان کے بارے میں بھی آپ پڑھیں گے غزوہ احزاب میں کہ ان کی شادی پہلے زید بن حارثہ سے ہوئی تھی، پھر ڈیورس ہو گئی، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی شادی ہوئی اور سردار کی بیٹی تھی، بہت باروب تھی. اسٹیٹس وائز ان کا معاملہ ایسا تھا کہ بڑھ چڑھ کر رہنا چاہتی تھی. تو حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میری اور ان کی برابری ہو سکتی تھی. اللہ تعالیٰ نے ان کی پرہیزگاری کی وجہ سے انہیں بچا لیا. اور ان کی بہن حمنہ بنت جہش اپنی بہن سے اس بارے میں جھگڑنے لگی. حمنہ کہتی ہیں مثلاً تم کو کیا پتا سچائی کیا ہے، صرف اتنا سا کہا اور کچھ نہیں کہا. اور
حضرت عائشہ کہتی ہیں تو جیسے دوسرے تہمت لگانے والے تباہ ہوئے وہ بھی تباہ ہوئی. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. ایکچولی 3 مسلمان جس میں 2 صحابی تھے اور 1 صحابیہ. 2 صحابی، ایک تو مستح بن اثاثہ، دوسرے صحابی حسان بن ثابت، اور تیسری یہ حمنہ بنت جہش، یہ انوالو ہو گئی تھی اس پروپیگنڈا میں. ان تینوں نے کچھ نہیں دیکھا، جیسے منافقین نے کچھ نہیں دیکھا تھا، بغیر دیکھے ہی لوگ الزام لگا رہے تھے نا حضرت عائشہ پر. ان تینوں نے بھی کچھ نہیں دیکھا تھا. بعض دفعہ ہوتا ہے نا انسان کسی کی بات سنتا ہے اور کہتا ہے ہاں ایسا ہو بھی سکتا ہے، بس گیا وہ کام سے. ہاں ہو سکتا ہے اس میں کوئی سچائی ہو، شامل ہو گئے اس میں. ہم یہ سمجھتے ہیں نا کہ اس طرح کی بات کرنے سے کون شامل ہوتا ہے، شامل ہو گئے ہم اس میں. جیسے یہ 3 مسلمان اس پروپیگنڈا میں شامل ہو گئے. ان کے بارے میں ڈیٹیلز میں آپ کو ابھی آگے بتاتی ہوں. اب یہ بخاری کی طویل روایت جو میں نے آپ کے سامنے رکھی. اب یہ تو بہت خوش ہوئی کیونکہ 10 آیتیں ان کی برات پر اللہ تعالیٰ نے اتاری. سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ان کی آخری بیماری میں عیادت کے لیے تشریف لے گئے تھے. ابن عباس جو تھے حضرت عائشہ سے ملنے گئے تھے جب وہ مرض الموت میں مبتلا تھی، اور اندر آنے کی اجازت طلب کی. جب اجازت ملی تو فرمانے لگے آپ تو وہ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں، اور آپ کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کنواری عورت سے نکاح نہیں کیا. اور اس بات سے ابن عباس یہ کہنا چاہتے تھے کہ آپ فیوریٹ بیوی تھی، سب سے زیادہ محبت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے کرتے تھے. کہنا یہ چاہ رہے تھے، ظاہر صحابی تھے تو بند الفاظوں میں ہی کہیں گے نا. انہوں نے کہا کہ آپ کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کنواری عورت سے نکاح نہیں کیا. اور جب آپ کے خلاف منافقین کی طرف سے طوفان کھڑا کیا گیا اور بہتان لگایا گیا تو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے آپ کی پاک دامنی میں قرآن نازل فرمایا. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. بہت خوش ہوتی تھیں آیتوں کو پڑھ کر، اور انہوں نے اپنے آپ کو کسی بھی خط کے بعد عائشہ لکھنا تو چھوڑ ہی دیا تھا. کہا اس عورت کی طرف سے ہے جس کے لیے برات اللہ نے اتاری قرآن پاک میں. تو سب سمجھ جاتے تھے کیونکہ واحد عورت تھی کہ جن کی برات خود اللہ تعالیٰ نے اتاری، خود کلام کیا اللہ تعالیٰ نے. آپ کو یاد ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی بھی برات کی گئی، کس کے ذریعے کی گئی تھی کچھ یاد ہے؟ ایک شاہد نے آ کر گواہی دی تھی، اور وہ تھا امرأۃ العزیز کی فیملی میں سے. اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف کو بھی برات نصیب کی، لیکن ایک انسان کے ذریعے. اسی طرح حضرت مریم کی بھی برات کی تھی اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کے ذریعے. پنگوڑے میں ان کا بیٹا بولا تو ان کی برات ظاہر کر دی گئی. لیکن حضرت عائشہ کے لیے خود اللہ تعالیٰ نے برات نازل فرمائی، خود اللہ نے کلام کیا، اور یہ بڑی سعادت کی بات ہے. ایسی برات کسی کے لیے بھی نہیں اتری، اسی لیے وہ بہت اپنے آپ کو بلیسڈ فیل کرتی تھیں. اور اسی بات کے لیے اللہ تعالیٰ نے آیت میں یہ بھی کہا کہ اس واقعے کو تم اپنے لیے شر مت سمجھو، اس میں تو تمہارے لیے خیر ہے. کیونکہ اگر یہ واقعہ، یہ سچویشن نہ بنتی، تم اس ڈیفیکلٹی سے نہ گزرتی، تمہارے لیے قرآن نہ اترتا. اس واقعے کے بغیر تو قرآن نہیں اترتا نا. پھر یہ کہ جیسا کہ میں آپ کو بھی بتا رہی تھی کہ 3 مسلمان، مخلص مسلمان اس پروپیگنڈا کا حصہ بن گئے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ جب میری برات کی آیات نازل ہوئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرما ہوئے اور آپ نے برات پر مشتمل آیات کو تلاوت فرمایا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر سے نیچے تشریف لائے اور حکم دیا کہ 2 مردوں یعنی حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مستح بن اثاثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک عورت حمنہ بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو حد قذف لگائی جائے. حد قذف یعنی 80 کوڑے. چنانچہ ان کو حد کے کوڑے مارے گئے. اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے. اچھا، عبداللہ بن ابی کو کوئی سزا نہیں ملی، اور جس منافق نے اس میں پارٹیسپیٹ کیا کسی کو بھی کوئی سزا نہیں ملی. سزا ملی تو کن کو ملی؟ مخلص مسلمانوں کو، کیونکہ ان کو اس گناہ سے اس دنیا میں ہی پاک کر دیا گیا. اور باقیوں کے لیے آیت میں کیا آتا ہے؟ لہو عذاب عظیم، ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے.